ہیں، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے کہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے۔ نبی کو اپنا خدا نہ مانو، خدا سے لے کے جدا نہ جانو، اہل ایمان کا یہی عقیدہ، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے۔ محترم سامعین کرام اور محترم جدید حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے اس مقدس مطہر معطر ذات کی توصیف و ثنا بیان کرنا چاہتا ہوں، جو نہایت ہی محترم، مکرم، معظم، محتشم، مجلی، مصفی ہے، جس کو رب کریم نے پوری کائنات کے لیے قصیر، نصیر، بشیر، نذیر، رؤوف الرحیم بنا کر بھیجا۔ سامعین کرام اور محترم جدید حضرات، وہ ایسی ہستی ہے جس کا ثنا خان خود رب کریم ہے، جس کی صفات کا بیان قرآن حکیم ہے، جس نے شب و روز فرشتے درود بھیجتے، جسے شجر و حجر پر سلامی پیش کرتے، جس کی حقانیت کی گواہی کنکریاں دیتے، جس کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، جس کی دعا سے سورج پلٹ جاتا، جس کی بات سے وجود کائنات ہے، جس کی شفاعت دلیل نجات ہے، جس کی ذات سراپا رحمت ہے، جس کا ذکر سراسر عبادت ہے، جس کی تعریف میں لاکھوں صفات لکھے گئے پھر بھی ناکافی ہوئے، جس کی توصیف میں اربع لاکھ نقل ہے پھر بھی حق ادا نہ کر سکے، تیری اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہ ہو سکا، جن کا ختم ہو گئی قلم ٹوٹ گئے۔ سامعین کرام اور محترم جدید حضرات، وہ ایسی ہستی ہے جس کا تذکرہ حضرت آدم سے شروع ہوا اور قیامت تک جاری رہے گا، جو اولین اور آخرین کا امام ہے، جو نبیوں کا سردار ہے، جس کی ہستی تجلی ہی تجلی، جس کی زندگی روشنی ہی روشنی، جس کی بات شہد سے زیادہ میٹھی، جس کا کردار صادقوں کا آئینہ دار ہے، جس کی ہر حرکت ہدایت ہے، جس کا عرف لائق اتباع ہے، جس کے چہرے انور کو دیکھ کر چاند شرما جاتا، جس کے زلف لہراتی تو ہر خوارت ہو جاتی، جو ابراہیم کی دعا، جو موسیٰ کی التجا، جو عیسیٰ کی پیش گوئی، جو نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، جو آئے تو سب کے لیے رحمت بن کر آئے، جن کی آمد پوری کائنات کے لیے باعث سعادت ہوئی، جن کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، جو خدا کے بعد سب سے برتو بالا ہے، تو مجدد دین ملت تو کیا فرما گئے کہ سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے، چھپ گئے پندہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ محترم سامعین کرام اور محترم جدید حضرات، اس مختصر وقت میں اپنے نبی کی سیرت کے کس پہلو پر روشنی ڈالوں۔ میرے نبی تو وہ ہے جس نے ذروں کو ملا کر شہرا کر دیا، جس نے قطروں کو ملا کر دریا کر دیا، جس کا نام لوحوں سے مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا ہے، جس کا نام ہر وقت بلند ہوتا رہتا ہے، جس نے اسلام جیسا دین دیا، جس نے قرآن جیسا عظیم تحفہ دیا، جس نے جہاد جیسا مختصر ترین رستہ دیا، جس نے عرب کے وحشیوں کو انسانیت کا تاج پہنایا، جس نے فریقین میں حبشہ کو زمانے کا امام بنایا، جس نے ابوبکر کو صدیق اکبر بنایا، جس نے عمر کو فاروق اعظم بنایا، جس نے عثمان کو سخیوں کا سردار بنایا، جس نے علی کو حیدر کرار بنایا، جس نے حسن اور حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا، جس نے امیر معاویہ کو کاتب وحی بنایا، میری آقا عرب و عجم کا بادشاہ، کونین کا تاجدار، شمع رسالت کے پروانوں۔ میں تو اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر کہنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا نور مجسم، فخر دو عالم، امام الانبیاء، ہادی قول، ختم رسول، ذاکیہ کوثر، شافی محشر کے اندر رب تعالیٰ نے ان تمام صفات و کمالات سے نواز کر اس دنیا میں بھیجا، جو کمالات و صفات 1,24,000 فکر
اندر فردن فردن عطا کیے گئے. سامعین کرام اور محترم جج حضرات، میرے نبی تو وہ ہستی ہیں جن کو رب تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا. آدم کی خلوت، جس کی آدم کی خلوت، شیش کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کی قربانی، اسحاق کی رضا، یعقوب کی تسلیم، یوسف کا حسن، صالح کی فضا، لوط کی حکمت، داؤد کی آواز، اور یعقوب کی صبر، ایوب کا صبر، اور یحییٰ کی پاک دامنی، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، عیسیٰ کا جب تقوی جیسے عظیم صفات و کمالات سے نواز کر اس دنیا میں بھیجے گئے. تو میں اپنی تقریر کا اختتام اسی اشعار کے ساتھ کرتا ہوں. کہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھتا ہے چٹائی پر مگر عرش نشیں ہے، اور ملتا نہیں کیا تو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لبوں پہ نہیں ہے. السلام علیکم.